پوچھتی ہے فرقت طیبہ یہ مجھ مجبور سے، کب تلک نعتیں سنائے گا تو اتنی دور سے، حسن یوسف کیا نگاہیں پھیر لے وہ حور سے، کون ایک جھلک جو دیکھ لے طلحہ نبی کا دور سے۔ حضرات گرامی، ابھی آپ کے درمیان قاری مسلم ناگپوری صاحب اچھے انداز میں نعتیہ کلام پیش کر کے رخصت ہوئے، لیکن آپ حضرات بڑی سنجیدگی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات بیداری اور زندہ دلی کے ساتھ تشریف رکھے، چونکہ آپ کے چہیتے شاعر تابش ریحان صاحب جن کی آمد ہو چکی ہے، جو حضرات شدت سے انتظار کر رہے تھے، ان سے درخواست ہے کہ اب آپ کے چہیتے شاعر تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات پنڈال میں تشریف لے آئے، آپ حضرات جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے۔ حضرات گرامی، دل تھام کر اور دل جمعی کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھے۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے اندر ملک ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام و شعراء اعظام کو مدعو کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے روح روا صدر باوقار حضرت اقدس مولانا نسیم الحسینی صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ، استاذ حدیث جامعہ عربیہ مطلع العلوم کنگارا بنارس کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ حضرت کے عمر میں، علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ساتھ ہی آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے ایک باکمال خطیب ذیشان ذی صلاحیت ہر دل عزیز شخصیت حضرت اقدس مفتی مسعود صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ، صدر مدرس مدرسہ عربیہ اطہر العلوم سنت کبیر نگر یو پی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں۔ جب آپ حضرت کی بیان کو سنیں گے تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کل پرسوں تلک نہیں بلکہ برسوں تلک یاد رکھیں گے۔ ساتھ ہی آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے بزرگ عالم دین ہر دل عزیز شخصیت محبوب العلماء استاذ الاساتذہ حضرت اقدس مفتی احمد اللہ صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ، شیخ الحدیث دار العلوم مونات بھنجن یو پی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے اکابرین بزرگان دین کی آمد آج کی اس عظیم الشان پروگرام میں ہوئی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ ان اکابرین بزرگان دین کی زیارت ہوگی جن کی زیارت بھی عبادت ہے۔ بس دل تھام کے بیٹھے، انشاءاللہ ان اکابرین کی زیارت بھی کریں گے اور ان کی زبان مبارک سے قرآن و حدیث کی روشنی میں نکلی ہوئی دین کی باتوں کو بھی سماعت کریں گے۔ آپ حضرات دل تھام کر بیٹھیں گے، ذرا لہک کر پورا مجمع تابش بھائی آ گئے ہیں تو آپ بیداری کا ثبوت دیجئے۔ جو لوگ تابش ریحان کو سننا چاہتے ہیں لہک کر چہک کر مسکرا کر ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے، نعت رسول بڑا مشکل فن ہے کیونکہ اس میں شان الوہیت اور عظمت رسالت کی پاسداری کا ہر لمحہ خیال رکھنا پڑتا ہے، ورنہ ذرا سی بے احتیاطی سے ایمان عقیدہ دونوں خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے باوجود احتیاط کی چھلنی میں چھان کر عقیدت کے چولہے پر ڈال کر عشق و محبت کی آنچ دے کر ایسا شعر کہتے ہیں حضرت تابش ریحان، جس سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے والہانہ انداز کا تصور ہو جاتا ہے۔ تو آئیے استقبال کیجئے شہنشاہ ترنم کے بے تاج بادشاہ شاعر اسلام مداح خیر الانام عالی جناب مولانا تابش ریحان صاحب کا استقبال اس شعر کے ساتھ بھیڑ پروانوں کی ہے۔ اسٹیج کے بالکل قریب عاشق فخر رسولہ آئیے آ جائیے، اب بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیں میں کتنا دبلا پتلا ہوں اور کتنا میں دم لگا رہا ہوں، تھوڑی سی آپ حضرات ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ پروگرام سپر ڈوپر ہٹ ہوگا، پروگرام کو کامیاب کریں گے۔ تابش بھائی کو سنیں گے تو بولیے رہ کر سبحان اللہ۔ بھیڑ پروانوں کی ہے، اسٹیج کے بالکل قریب عاشق فخر رسولہ آئیے آ جائیے،
خشا وہ گل بدا آئیے آ جائیے اور عاشق خیر الورا اب میں کہ سونا پڑا مصطفیٰ کے مدح خواہ آئیے آ جائیے۔ معزز سامعین، آپ حضرات دل تھام کر بیٹھے، آپ کے چہیتے شاعر شاعر اسلام شہنشاہ ترنم علی جناب تابش ریحان صاحب انشاءاللہ بہت جلد آپ انہیں سماعت کریں گے۔ اس لیے جو حضرات بھی ادھر ادھر منتشر ہیں تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ تشریف لے آئے۔ ساتھ ہی شاعر اسلام مداح رسول غلام سرور صاحب جو اڑیسہ کی سرزمین سے تشریف لائے، ایک نیا انداز، ایک نیا دھن جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سینے کے اندر جو عشق رسول کی چنگاری ہوگی وہ شعلے میں تبدیل ہوگا۔ اس وقت میں آواز دینے چلا ہوں جھارکھنڈ گڈا کی سرزمین پر پہنچتا ہوں، وہاں سے تشریف لائے ہوئے شاعر اسلام قاری مسلم ناگپوری تک میں پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سننے کے موڈ میں کتنے حضرات ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے جو لوگ نہیں سنیں گے۔ ماشاءاللہ نہیں بیدار ہیں آپ حضرات، اب اگر سنیں گے تو پوری بیداری کے ساتھ اور زندہ دلی کا ثبوت دیجئے، لہک کر چہک کر مسکرا کر بولیے سبحان اللہ۔ ایک شعر پڑھنے کی اجازت مجھے دیجئے، اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے زمین سے عرش بری پر قیام کرتے ہیں، دو چالوں کہیے لہک کر سبحان اللہ۔ قاری وسیم اختر جمالی صاحب سنیے گا، زمین سے عرش بری پر قیام کرتے ہیں، براہ راست خدا سے کلام کرتے ہیں۔ زمین سے عرش بری پر قیام کرتے ہیں، براہ راست خدا سے کلام کرتے ہیں۔ وہ بشر تو ہیں مگر ایسے بے مثال بشر کہ جن کو آ کے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ بڑی کمزور ہے، مسکال مار رہے ہیں آپ حضرات، جبکہ اب تو انلیمیٹڈ، اب تو بیلنس بھی نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود بھی مسکال سے کام چلا رہے ہیں۔ پورا کال کیجئے اور پوری بیداری کا ثبوت دیجئے۔ پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں آپ بھی زندہ دلی کے ساتھ صحیح رہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ پر بیان کرتے ہیں، براہ راست خدا سے کلام کرتے ہیں۔ وہ بشر تو ہیں مگر ایسے بے مثال بشر کہ جن کو آ کے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ آئیے آپ کے چہیتے شاعر کو آپ کے پاکیزہ اور ذہین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ایک ایسے باکمال شاعر کو آپ تک میں پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں جو اپنے خوبصورت شاعری کے حوالے سے نعت رسول ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت دور تک جانے جاتے ہیں، جن کی خوبی یہ ہے جب وہ گنبد خضرا کا تذکرہ کرتے ہیں تو وقتی طور پر سامعین کو اپنے پاکیزہ بیان کے باشندہ بنا لیتے ہیں۔ ہندوستان سے مدینہ شریف کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو استقبال کیجئے قاری مسلم ناگپوری کا نعرہ تکبیر کی گونج میں، نعرہ اللہ اکبر، مزہ نہیں آیا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ ہاتھ اٹھائیے نا، ہاتھ اٹھانے میں کیا شرم آ رہی، بولے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ۔ پڑھ کر نبی کی نعت مقدر جگا لیا، خلد بری میں جانے کا راستہ بنا لیا، کافر نے پڑھ لیا تو تعجب کی بات کیا، آقا نے کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا۔ اچھے انداز میں بڑے سلیقے کے ساتھ آپ کے چہیتے شاعر قاری وسیم اختر جمالی نعتیہ کلام پیش کر کے رخصت ہوئے۔ تھوڑی آپ حضرات خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ابھی تو پروگرام شروع ہو رہا ہے، ابھی سے آپ حضرات کمزور پڑیں گے تو آپ کو بڑے بڑے شاعر آپ کے چہیتے شاعر شہنشاہ ترنم حضرت تابش ریحان کو بھی سنیں گے اور قاری مسلم ناگپوری صاحب ایسے شاعر کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ نہیں بلکہ گارڈن گارڈن ہوگا۔ اس لیے دل تھام کر دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھے اور بیداری زندہ دلی کا ثبوت پیش کرے، اس لیے کہ اصولوں پہ جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، اگر زندہ ہیں تو زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ زندہ ہے آپ حضرات تو تھوڑے زندہ دلی کا ثبوت دیجئے اور پورا مجمع لہک کر چہک کر کہیے سبحان اللہ۔ بہت آواز کمزور ہے آپ حضرات، سبحان اللہ، ارے بولے ایک بار زور سے مچا کر سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔
یہ عظیم الشان پروگرام کامیاب ہوگا، تاریخ ساز ہوگا، بہت دنوں میں یاد رکھا جائے گا۔ کہیے انشاءاللہ۔ اہل اسٹیج کی دعائیں چاہتا ہوں، ایک شعر مجھے یاد آیا، سنیے گا محبتوں کے ساتھ، اچھا سچا لگے، حوصلہ افزائی فرمائیے گا الحاج ماسٹر جمیل اختر صاحب اور مفتی نظر الاسلام صاحب حضرت کی توجہ چاہتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں۔ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے۔ کیا بات ہے ہم صاحب، ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ چلو پھر آشنا کر آئے پیشانی تو سجدے سے، چلو پھر آشنا کر آئے پیشانی تو سجدے سے۔ ماشاءاللہ کافی دیر کے بعد میرا بھی کھاتا کھل گیا، جی بالکل کھل گیا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات آئیں گے۔ ایک بات میں آپ حضرات کو کنفرم کر دوں، صرف شاعروں کو انعام دینا سنت نہیں، آپ کے ڈانسر کو بھی انعام دے سکتے ہیں۔ اگر آئیں گے میں بالکل منع نہیں کروں گا، لیکن ایک درخواست ہے کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ کی صدا سے اس بزم کو معطر ضرور کریں، بیداری اور زندہ دلی کے ساتھ تشریف رکھے۔ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ چلو چلو پھر آشنا کر آئے پیشانی تو سجدے سے، ہے لہجہ تو مؤذن کا صدا اللہ، سبحان اللہ، ہے لہجہ تو مؤذن کا، ہے لہجہ تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے۔ اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے۔ آئیے تیزی کے ساتھ مسافت طے کرتے ہوئے بیان خطابت کے خوبصورت ماحول میں آپ حضرات کے لیے چلتا ہوں، ایک ایسے باکمال خطیب تک میں پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں، پورے یقین اعتماد کانفیڈنس کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں 10 منٹ اگر حضرت کی تقریر کو دل تھام کر دل جمعی کے ساتھ دل کے کانوں سے عمل نیت سے سن لیں گے، اللہ آپ برسوں تلک یاد رکھیں گے۔ ایک ایسے باکمال خطیب جن کی خطابت کا جادو سامعین کے سر چڑھ کر بولتا ہے، وہ خطیب آپ کے اس بیان سے، آپ کے اس ضلع سے، ضلع مدھوبنی سے تعلق رکھتے ہیں، اور دور دور جا کر کے کبھی اتر پردیش کی سرزمین ہے، کبھی بنگال کی سرزمین پر ہے، تو کبھی نیپال کی سرزمین پر ہے۔ وہ آئیے تو اس باکمال خطیب تک، اس مقرر باکمال، مقرر شعلہ بیان، خطیب نوجوان حضرت اقدس مفتی نظر الاسلام صاحب القاسمی دامت برکات ملالیہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ انتہائی ادب کے ساتھ میں درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے، جلوہ افروز بیان سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، سبب ہے سمندر اداس رہتا ہے، بڑے ہی پیار سے تہذیب دیکھتے ہیں اسے، یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان آپ کا یہ محبوب ادارہ مدرسہ مفتاح العلوم کا تاثرات پیش کر رہے تھے حضرت اقدس مولانا شاکر صاحب دامت برکات ملالیہ۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس تعلیمی بیداری و اصلاح معاشرہ کانفرنس آپ کا یہ محبوب ادارہ مدرسہ مفتاح العلوم کے زیر اہتمام سجایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارہ کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے، اور جو بھی ذمہ داران ہیں، منتظمین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، خدام ہیں، اور قلبی تعلق اس ادارہ سے رکھنے والے ہیں، اللہ سب کو اس کا بہتر بدلہ، بہتر ثمرہ عطا فرمائے۔ اس ادارہ کو اپنے ذہن میں رکھے۔ اور ایک شعر مجھے یاد آیا، حاجی الحاج ماسٹر جمیل اختر صاحب تشریف فرما ہے، اور حضرت اقدس مولانا شاکر صاحب بھی اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ تمامی حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، جہاں میں کہیں بھی مسلمان نہ ہوتے، اگر یہ
مساجد مدارس نہ ہوتے، جہاں میں کہیں بھی مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے، اگر راہ دکھاتے نہ اہل مدارس، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ملتی، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ملتی، کسی کی بھی بخشش کا سامان نہ ہوتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ملتی۔ اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں، انشاءاللہ اسٹیج بیدار رہیں گے تو آپ حضرات بھی بیدار ہوں گے، تھوڑی بیداری کا ثبوت دیجئے، لہک کر چہہ کر مسکرا کر سارے لوگ بولیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، جہاں میں کہیں بھی مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے، اگر راہ دکھاتے نہ اہل مدارس، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ملتی، کسی کی بھی بخشش کا سامان نہ ہوتے، اور چاہے کچھ بھی کہے زمانہ تمہیں، حیثیت اپنی ہرگز گھٹانا نہیں، جان باقی رہے یا کہ جاتی رہے، ہر جگہ اپنے سر کو جھکانا نہیں، کہہ رہا ہوں بہت درد سے۔ حضرت مولانا شاکر صاحب کیا پیغام دے رہے تھے؟ کہہ رہا ہوں بہت درد سے، یاد رکھنا اسے تم بھول جانا نہیں، دال روٹی پہ کرنا گزارا مگر اپنے بچوں کو جاہل بنانا نہیں، دال روٹی پہ کرنا گزارا مگر اپنے بچوں کو جاہل بنانا نہیں۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ مسافت طے کرتے ہوئے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ماحول میں آپ حضرات کے لیے چلتا ہوں، آپ کے چہیتے شاعر کو آپ کے پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کے لیے اس وقت میں آواز دینے چلا ہوں ایک نوجوان شاعر جو اپنی خوبصورت اور کلاسیکل آواز کے ذریعے سے صرف بہار ہی نہیں بلکہ نیپال، بنگال، جھارکھنڈ، اتر پردیش کی سرزمین پر بھی جا کر اپنی صلاحیت کا، اپنی شاعری کا لوہا منوا چکے ہیں۔ آپ کے چہیتے شاعر، آپ کے دلوں کی دھڑکن، نوجوان شاعر، سیتامڑھی کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا شاعر اسلام، مداح خیر الانام، بڑے بھائی قاری وسیم اختر جمالی کا استقبال خیر مقدم اس شعر کے ساتھ زمانے سے اندھیرے کا صفایا کر دیا جائے۔ کیا بات، ماشاءاللہ، دھیرے سے بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ حضرات کو اگر سننا ہے تو بول کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ شاعر جو ہوتے ہیں نا بڑے چالاک ہوتے ہیں، اگر سن کر کے سنیں گے آپ حضرات، بول کر کے سنیں گے تو اچھا سے اچھا کلام سنائیں گے، ورنہ پھر یہ منڈی، یہ بازار کل دوسری جگہ لگا دیں گے۔ اس لیے آپ حضرات کو بیدار ہو کر کے زندہ دلی کے ساتھ اور بول کر کے سنیں گے، سبحان اللہ کی صداؤں سے اس بزم کو معطر کریں گے، زمانے سے اندھیرے کا صفایا کر دیا جائے۔ چلو چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے، بڑا آسان کام ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ سامعین عزیزم سلطان حبیبی بڑے اچھے انداز میں نعتیہ کلام آپ کے درمیان پیش کر رہے تھے۔ اب آئیے دوستو، باضابطہ طور پر آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں جن شاعروں اور مقرروں کو مدعو کیا گیا ہے، میں ان تمام یکے بعد دیگر تمام شاعروں اور مقرروں کو آپ حضرات سماعت کریں گے۔ دل تھام کر، دل جمعے کے ساتھ تشریف رکھے۔ آپ کے چہیتے شاعر حضرت وسیم اختر جمالی کو آپ کے ذہین سماعتوں کے حوالے میں کرنے چلا ہوں۔ کتنے حضرات سننے کے موڈ میں ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے اور لہک کر چہہ کر بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ تمامی حضرات بیدار ہیں، بس اسی بیداری اور زندہ دلی کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھے۔ آئیے نعت رسول ہے کیا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ بڑے اکابرین
بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں جب دل عشق نبی میں خوب تڑپتا ہے تب جا کر کبھی کوئی خوبصورت سا مطلع ہوتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے منبر رسول پر بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف فرمایا کرتے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مجھے یاد آتا ہے اقبال سہیل نے کہا کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقہ نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ اہل اسٹیج کی دعائیں چاہتا ہوں اور شرکت چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے ذرا آپ حضرات سبحان اللہ کی صداؤں کو بلند کریں۔ منور رانا نے کہا تھا میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میں مر جاؤں تو بس خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، میں مر جاؤں تو بس خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ نعت رسول کیا ہے؟ کبھی قاری جمشید جوہر نے کہا تھا تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میں مرا نہیں ہوں لوگوں تمہیں بھول ہو رہی ہے، میری آنکھ سو گئی ہے برسات کرتے کرتے، میں مرا نہیں ہوں لوگوں تمہیں بھول ہو رہی ہے، میری آنکھ سو گئی ہے برسات کرتے کرتے۔ آئیے حضرات گرامی آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے صدر باوقار کا انتخاب فرمانے کے لیے، تحریک صدارت پیش کرنے کے لیے انتہائی ادب کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں حضرت اقدس مولانا شاکر صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے حضرت تشریف لائے، صدر محترم کا انتخاب فرمائے۔ ہے نا حضرت آن کا گر پڑا تحت الثرا میں قافلہ شیطان کا، وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تلاوت ہی میں قرآن کے لاکھوں اجر پاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کلام رب کی ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے، کلام رب کی ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے، وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے۔ معزز سامعین، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس تعلیمی بیداری و اصلاح معاشرہ کانفرنس اللہ کی مقدس کتاب کی تلاوت باسعادت سے باضابطہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، اور آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی کامیابی کی ضمانت مل چکی۔ یقیناً دوستوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے، وہ مقدس پاکیزہ اور عظیم الشان کتاب ہے جس کا پڑھنا عبادت، سننا عبادت، دیکھنا عبادت، سیکھنا سکھانا عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے سینے کے اندر قرآن کی عظمت الفت پیدا فرمائے، قرآن کریم سیکھنے سکھانے اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی
تعلیم سے آراستہ اور مزین کرانے کی توفیق و رفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، خیر الکلام کے بعد اب خیر الانام کی بارگاہ میں آپ حضرات کو لیے چلتا ہوں، یعنی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ماحول میں لیے چلتا ہوں۔ تصورات کی دنیا میں آپ مدینہ المنورہ کا سیر کریں گے، لیکن اس سے قبل حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار حصول برکت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں اس رب العالمین کی بارگاہ میں جو صداقت ہے، پالنہار ہے، ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری آپ کی زندگی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری آپ کی زندگی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے اس مولا کے پاک نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی نہیں انتہا، اس مولا کے پاک نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی نہیں انتہا، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر آپ دکھاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے وہ مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، بہتان کوئی باندھے گر حرم نبی پر، عائشہ تو مطہر ہے یہ بتاتا تو ہے، عائشہ تو مطہر ہے یہ بتاتا تو ہے۔ حضرات گرامی، بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات کو بتاتا چلو اسٹیج پہ علماء کرام تشریف فرما ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے پر آج تک کسی بھی دارالافتاء نے فتویٰ نہیں لگایا ہے، اس لیے جو بات جو شعر آپ کے دلوں کو چھو جائے، سبحان اللہ الحمدللہ کی صداؤں کو بلند کریں اور سبحان اللہ کی صداؤں سے اس بزم کو معطر کریں۔ ایک مرتبہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی لوگ میری طرف دیکھیے، آپ حضرات کی توجہ ہماری طرف ہو، ذرا ایک مرتبہ نبی کے نام پر سارے لوگ مل کر کہیے سبحان اللہ۔ اہل اسٹیج کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اہل اسٹیج پہ تشریف فرما، تمامی علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں، شرکت چاہتا ہوں۔ ایک شعر اور مجھے یاد آیا، شاعر کہتا ہے میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ جو حضرات کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ کے لیے یہ کرسیاں لگائی گئی ہے، یہ پنڈال آپ کے لیے سجایا گیا ہے، یہ لائٹ یہ روشنی کا انتظام سب کچھ آپ کے لیے کیا گیا ہے۔ آپ حضرات تشریف لے آئے پنڈال کے اندر، شاید چند منٹ کے بعد آپ کو یہ کرسی پر جگہ مل نہ سکے، کیونکہ آپ کے چہیتے شاعر ہر دل عزیز شخصیت شہنشاہ ترنم شاعر اسلام مولانا تابش ریحان صاحب جن کی آمد ہو چکی ہے، ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتا چلو ضلع مدھوبنی کے بے باک خطیب اور مقرر نوجوان بہترین ضلع مدھوبنی کی ترجمانی کرنے والا فاضل نوجوان مقرر شعلہ بیان حضرت اقدس مفتی نظر الاسلام صاحب القاسمی ظہیری دامت برکات العالیہ ان کی بھی آمد ہو چکی ہے، ساتھ ہی سیتامڑھی سے تعلق رکھنے والے آپ کے دلوں کے دھڑکن نوجوان شاعر اسلام مداح خیر الانام قاری وسیم اختر جمالی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ بس آپ حضرات تھوڑی بیداری اور زندہ دلی کے ساتھ تشریف رکھے اور از اول تا آخر آپ ہمارا ساتھ دے، اللہ کی ذات عالی سے امید قوی ہے آج کا یہ عظیم الشان کانفرنس کامیاب ہوگا، تاریخ ساز ہوگا اور بہت دنوں تک یاد رکھا جائے گا۔
جو رضاکار حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ حضرات مکمل طور پر کنٹرول بنائے رکھیں، اور مستورات کے لیے جو انتظام کیا گیا ہے ایمان والی ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے آپ کے لیے پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے، آپ بھی جتنا جلد ہو سکے اپنی تمام تر ضروریات سے فارغ ہو کر تشریف لے آئے۔ شعر سنیے، شاعر کہتا ہے میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے۔ اسٹیج پہ تشریف لائے ہیں الحاج ماسٹر جمیل اختر صاحب، بڑے مشفق اور کرم فرما ہے، حضرت کی دعائیں چاہتا ہوں۔ شعر سنیے، تھوڑی بیداری کا ثبوت دیجئے، یہ نہ ہمارے باپ کی محفل ہے نہ آپ کے باپ کی محفل ہے، یہ رسول پاک کی محفل ہے، تو جب رسول پاک کی محفل میں آپ تشریف لے آئے ہیں تو نبی کے دیوانے بولتے ہیں، انشاءاللہ بول کے سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ خاموش شہر خاموشہ، قبرستان میں جانے کے بعد لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ایک لفظ بھی نہیں بولتے ہیں، لیکن جب ہندوستان میں ہے تو آپ کو بولنا ہوگا، اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا، اور جب نبی کے ذکر کی محفل میں ہو تو پھر آپ کو نبی کے نام پر سبحان اللہ کی صداؤں کو بلند کرنا ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات پوری بیداری اور زندہ دلی کے ساتھ تشریف رکھے۔ آئیے، شاعر کہتا ہے میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیغمبر بھیج دیتا ہے، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی تو مکریاں چالے کبوتر بھیج دیتا ہے، وہی تو مکریاں چالے کبوتر بھیج دیتا ہے۔ آئیے حضرات گرامی، تلاوت کلام اللہ کے بعد، خیر الکلام کے بعد خیر الانام کی بارگاہ میں چلیں، تصورات کی دنیا میں مدینہ المنورہ کا سیر کرے اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ماحول میں چلیں۔ اس کے لیے اس دیار کا رخ کرے جہاں پر گنبد خضرا ہے، روضہ اطہر ہے، جالی مبارک ہے، بارگاہ رسالت سے نسبت رکھنے والے منبر و محراب ہیں، ریاض الجنہ ہے جو عاشقوں کا مرکز عقیدت ہے، جہاں کا ذرہ ذرہ خوش قسمت قطرہ قطرہ عظیم المرتبت ہے، جس دربار کے چرندوں پرند بھی قابل عزت ہے، جہاں کے نورانی فضا صد رشک جنت ہے، جہاں کے خاک اہل ایمان کی معراج مسرت ہے، اور جس دربار میں پہنچ کر جنید بغدادی، بایزید بستامی جیسے مقرب بندے خدا یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اے خاک مدینہ تو ہی بتا رکھوں بھلا میں کیسے قدم، اے خاک مدینہ تو ہی بتا رکھوں بھلا میں کیسے قدم، تو خاک درے سرکار کی ہے آنکھوں میں لگائی جاتی ہے، کیا خاک درے سرکار کی ہے آنکھوں میں لگائی جاتی ہے۔ ذرا بولیے لہک کر چہک کر مسکرا کر سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے وہ دن خدا کرے مدینے کو جائے ہم، آپ حضرات کا بھی ارادہ ہے مدینے جانے کا، تو ذرا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ۔ وہ دن خدا کرے مدینے کو جائے ہم، خاکے درے رسول کا سرما لگائے ہم، وہ دن خدا کرے مدینے کو جائے ہم، خاکے درے رسول کا سرما لگائے ہم۔ شاعر کہتا ہے میرا دعویٰ ہے ہر منظر سہانا بھول جائے گا۔ حضرت جی جی بالکل بالکل، ماشاءاللہ، کیا کہیے گا۔ شاعر کہتا ہے میرا دعویٰ ہے ہر منظر سہانا بھول جائے گا، مدینہ دیکھنے والا زمانہ بھول جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ میرا دعویٰ ہے ہر منظر سہانا بھول جائے گا، مدینہ دیکھنے والا زمانہ بھول
جو اس کو دیکھ لے نظریں ہٹانا بھول جائے گا. دکھا دے خواب میں یا رب وہ مدینہ کیسی بستی ہے. دکھا دے خواب میں یا رب مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ماشاء اللہ. جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. پھر بھی آپ حضرات خاموش ہیں, ذرا اور بیداری کا ثبوت دیجئے, لے کر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے چہیتے شاعر بس اب 2 سے 4 منٹ کے اندر میں اسٹیج پہ تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل گارڈن ہوگا. شاعر کہتا ہے میری تقدیر میں مدینے کا ویزا نکل آئے. میری تقدیر میں مدینے کا ویزا نکل آئے. میں ان کے گھر پہ پہنچوں اور دم میرا نکل جائے. میں ان کے گھر پہ پہنچوں اور دم میرا نکل جائے. شاعر کہتا ہے نبی کا سایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. مدینہ دیکھ کر دیوانہ سرکار کہتا ہے. مدینہ دیکھ کر دیوانہ سرکار کہتا ہے ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. آئیے حضرات گرامی, اس وقت اسٹیج پہ موجود ہیں. میں نعت نبی گنگنانے کے لیے, چونکہ آپ کے چہیتے شاعر جن کو مدعو کیا گیا ہے باضابطہ طور پر آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں, وہ طعام سے فارغ ہو رہے ہیں. چند منٹ کے بعد وہ اسٹیج پہ تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات انہیں سنیں گے, آپ کا دل باغ باغ ہوگا. اس سے قبل چند منٹ کے لیے نعت نبی گنگنانے کے لیے میں اس وقت آواز دے رہا ہوں عزیزم سلطان حبیبی کو. اس شعر کے ساتھ تیری حیات کا گلشن مہک بھی سکتا ہے, اندھیری رات ہے جگنوں ٹپک بھی سکتا ہے. بس اتنا سوچ کے نعت رسول پڑھتا جا, اسی کے صدقے مقدر چمک بھی سکتا ہے. فرحت و نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا. فرحت و نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا. جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد جس پر 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. اسٹیج پر تشریف فرما معزز و موقر علماء کرام, محترم سامعین, بڑے ہی مسرت و شادمانی, بڑے ہی خوش نصیبی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے. آج کی شب آپ کے اس دیار پربہار میں, آپ کے اس بستی میں, سرزمین گنگولی مانسی پٹی میں نور و نگہت میں ڈوبی ہوئی تیسرا عظیم الشان اجلاس تعلیمی بیداری و اصلاح معاشرہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب العالمین اس بستی کو شاداب و آباد رکھے, یہاں کے نوجوانوں کو سلامت رکھے. جن لوگوں نے بھی آج کے اس عظیم الشان کانفرنس کو رچانے سجانے میں دامے دیرمے قدمے سخنے تعاون کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اس کا بہترین ثمرہ عطا فرمائے. بالخصوص آج کا یہ عظیم الشان کانفرنس جو آپ کا یہ محبوب ادارہ ہے مدرسہ مفتاح العلوم, اس کے زیر اہتمام
آج کا یہ عظیم الشان اجلاس رچایا سجایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارہ کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے۔ اس کے جو ذمہ داران ہیں، منتظمین حضرات ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اور جو قلبی تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو اس کا بہترین ثمرہ، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں جن جن شاعروں اور مقرروں کو مدعو کیا گیا ہے، الحمدللہ وہ تمام مہمان معظم جن کی آمد آپ کے اس دیار پربہار میں ہو چکی ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی مہمان خانہ کے اندر قیام گاہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ بس تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان بزرگان دین اکابرین کی زیارت بھی کریں گے، اور قرآن و احادیث کی روشنی میں اکابرین بزرگان دین کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی دین کی باتوں کو سماعت بھی کریں گے، جس سے آپ کے ایمان میں تازگی آئے گی، آپ کے زندگی کے اندر بہار آئے گا۔ اس لیے میں انتہائی ادب کے ساتھ، جہاں تک بھی آواز گونج رہی ہے ہماری تمامی اہل ایمان سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، ایمان والی ماؤں بہنوں سے، سبھی سے درخواست ہے کہ جتنا جلد ہو سکے تمام تر ضروریات سے فارغ ہو کر آپ حضرات آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کرے، چونکہ یہ دینی پروگرام ہے۔ یہاں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی جائے گی، اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوگا، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے تصور میں تیرے جنت کا منظر جاگ جائے گا، شہ کونین کے الفت کا تیور جاگ جائے گا، سجا ہے بزم سرکار مدینہ شان و شوکت سے، ادب سے بیٹھیے آپ کا مقدر جاگ جائے گا، سجا ہے بزم سرکار مدینہ شان و شوکت سے، ادب سے بیٹھیے آپ کا مقدر جاگ جائے گا۔ تو یہ وہ اللہ کے رسول کے ذکر کی مجلس ہے جس کو فرشتے اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں، سکینہ اترا کرتی ہے۔ مستورات حضرات سے، ایمان والی ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ الحمدللہ آپ کے لیے باضابطہ طور پر پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے، آپ حضرات جتنا جلد ہو سکے تشریف لے آئیں۔ حضرات گرامی، میں آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں، آپ کے چہیتے شاعر، نوجوانوں کے دل کے دھڑکن، ہر دل عزیز شخصیت، ترنم کے بیتاج بادشاہ، حسان الہند، شاعر اسلام، مداح خیر الانام، علی جناب مولانا تابش ریحان صاحب، جن کی آمد ہو چکی ہے، آپ کے غنودگی کو دور کرنے کے لیے، آپ کے ایمان میں تازگی پیدا کرنے کے لیے آپ کے چہیتے شاعر تشریف لا چکے ہیں۔ جب آپ حضرت تابش ریحان کو سماعت کریں گے تو آپ کے سینے کے اندر جو عشق رسول کی چنگاری ہوگی وہ شعلے میں تبدیل ہوگا، اور کافی دنوں تک آپ نعت نبی گنگناتے رہیں گے، اس لیے کہ گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے۔ ذرا دو چار لوگ سبحان اللہ کہہ دیجئے محبت کے ساتھ نبی کے نام پر۔ گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے، جو نعت پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے، یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے، مدینے کی گلی دے دو تو جنت چھوڑ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ
ایک نہیں چار شاعروں کو اتر پردیش کی سرزمین سے لے کر اڑیسہ کی سرزمین تلک اور پھر جھارکھنڈ کی سرزمین تک وہاں کے جو بڑے بڑے مشہور و معروف شعراء اعظام ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں شاعر اسلام مداح رسول کلاسیکل آواز کے مالک غلام سرور صاحب جو اڑیسہ کی سرزمین سے تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ نہیں بلکہ گارڈن ہوگا. ساتھ ہی میں بتاتا چلوں کہ آپ کے چہیتے شاعر اسلام آری مسلم ناگ پوری صاحب جھارکھنڈ کی سرزمین سے تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ انہیں بھی آپ سماعت کریں گے. ساتھ ہی میں یہ بتاتا چلوں آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کی بڑی جاندار شاندار باوقار صدارت فرما رہے ہیں آج کے عصر جدید کے نواز عظیم ادب و انشاء کے شہسوار قلم محبوب العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا نسیم الحسینی صاحب دامت برکاتہ العالیہ استاذ حدیث جامعہ عربیہ مطلع العلوم کنگارہ بنارس. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے عمر میں علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اور مجھے یہ شعر پڑھنے کی اجازت دیجئے کہ عقیدت ناز کرتی ہے محبت ناز کرتی ہے. میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے. پہلے اسٹیج کی دعائیں چاہتا ہوں. عقیدت ناز کرتی ہے محبت ناز کرتی ہے. میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے. صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے مگر مفتی نسیم الحسینی صاحب پر صدارت ناز کرتی ہے. مگر مفتی نسیم الحسینی صاحب پر صدارت ناز کرتی ہے. میں آپ کو بتاتا چلو خطیب ذیشان ذی صلاحیت ہر دل عزیز شخصیت حضرت اقدس مفتی مسعود احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ صدر مدرس مدرسہ عربیہ اطہر العلوم سنت کبیر نگر یوپی حضرت کی آمد ہو چکی ہے. انشاءاللہ حضرت کے خطاب نایاب سے ہم سب مستفیض ہوں گے. ساتھ ہی آج کی اس عظیم الشان پروگرام کے بزرگ عالم دین ہر دل عزیز شخصیت محبوب العلماء حضرت اقدس مولانا مفتی احمد اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ شیخ الحدیث دار العلوم مونات بھنجن حضرت کی آمد ہو چکی ہے. انشاءاللہ حضرت کے خطاب نایاب سے ہم سب مستفیض ہوں گے. ساتھ ہی میں بتاتا چلوں حضرت اقدس مولانا اسلم چترویدی صاحب ان کی بھی آمد ہو چکی ہے. انشاءاللہ العزیز ان کے خطاب نایاب سے بھی ہم سب مستفیض ہوں گے. اس لیے میری انتہائی ادب کے ساتھ جھانکتی آواز گونج رہی ہے تمامی اہل ایمان سے درخواست ہے کہ اب باضابطہ طور پر اللہ کے مقدس کتاب کی تلاوت باسعادت سے آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا آغاز ہونے چلا ہے. آپ حضرات اپنی تمام تر ضروریات سے فارغ ہو کر جتنا جلد ہو سکے تشریف لے آئیں. رضاکار حضرات سے نوجوانوں سے ذمہ داران حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات کو جو بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے جس کام کے لیے آپ حضرات کا انتخاب کیا گیا ہے آپ حضرات اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دیں گے. جو ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں بڑے اخلاق کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ آپ اسے جلسہ گاہ کے اندر پنڈال کے اندر لا کر بیٹھانے کی کوشش کریں گے. آئیے حضرات گرامی ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بیداری کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ کہاں تک آپ حضرات بیدار ہیں اور جلسہ کو سماعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک مرتبہ جو لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ذرا لہک کر چہک کر اور مسکرا کر نبی کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سارے لوگ مل کر سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. الہی بیان میں دعا کر رہا ہوں
تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ تمام حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں، اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ الہی بیان میں دعا کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، اور زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے، میں تو گونگا تھا اب میں بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا، آمین، کیا بات ہے بھائی، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ اس وقت اسٹیج پہ موجود ہیں قاری افتخار صاحب دامت برکات العالیہ، جو آپ کے سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے قاری قرآن ہیں، انشاءاللہ حضرت کی تلاوت سے آج کے اس عظیم الشان کانفرنس کا باضابطہ طور پر آغاز ہوگا۔ جو لوگ حضرات کھڑے ہیں، جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں راستے میں اور سیر و تفریح میں لگے ہوئے ہیں، دکانوں چائے خانوں کی دالانوں میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، تو تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، تاخیر ہو رہی ہے، فہرست طویل ہے، اس لیے آپ حضرات کا شدت سے انتظار ہو رہا ہے۔ آئیے حضرات گرامی، اب میں قاری افتخار صاحب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں، تلاوت کلام اللہ سے باضابطہ طور پر آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا آغاز ہو۔ ایک شعر اور قاری افتخار صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سنیے اور ذرا آپ حضرات بیداری کا ثبوت دیجیے۔ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، کیا بات ہے خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، بہت خوب بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ آئیے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس باضابطہ طور پر آغاز ہونے چلا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے مقدس کتاب ہے، جس کا پڑھنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے، سیکھنا سکھانا عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی اس مقدس کتاب کی پاکیزہ آیتوں سے برکت حاصل کرے، جس مقدس کتاب کا ہر ایک حرف، ہر ایک لفظ، ہر ایک نقطہ اپنے اندر برکتوں کے خزانے سموئے ہوئے ہیں، کہ جس کی برکت سے انسان کو انسانیت ملی، شیطان کی شیطنت میں کمی آئی، پوری دنیا کے اندر ہدایت کی شعائیں پھوٹی، قرآن آیا، ایک نئی شریعت کا آغاز ہوا، دھرتی پر ایمان کی فضا قائم ہوئی، دین اسلام کا پرچم سارے عالم میں لہرایا، اخوت و محبت کی شمع روشن ہوئی، بندوں پر خدا کے بے پایا انعامات ہوئے، اور انسان و جنات کو قیامت تک کے لیے ایک دستور زندگی ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی مقدس کتاب کی تلاوت باسعادت کے لیے اس وقت میری نظر انتخاب جس قاری قرآن تک جا کر رک جاتی ہے، ہمارے درمیان اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، انتہائی ادب کے ساتھ انتخاب سحر اللسان اور یہ خوش الحان حافظ وقاری افتخار صاحب دامت برکات العالیہ، استاذ تجوید معہد اشرف سیتامڑھی، حضرت سے درخواست ہے تشریف لائے، محفل کا آغاز تحفہ خداوندی سے کرے، ہم تمام سامعین کو رحمت خداوندی کے سائبان میں سمانے کا موقع عنایت فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ بڑے کمزوری اور بڑے دھیرے سے آپ حضرات مسکال کر رہے ہیں، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ، اور قرآن